مسیح یسوع میں عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب جو میری آواز سن رہے ہیں، آپ کو روزوں کے ایام مبارک ہوں۔ مسیحی روزے کے شروع ہونے پر بہت دفعہ روزے کے بارے میں سوچا اور دوسروں سے پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ جانا جائے کہ روزہ کیا ہے۔ اکثر مذاہب میں روزے کا جو تصور موجود ہے، مسیحی روزہ اس سے قطعی مختلف ہے، کیونکہ یہ بھوک ہڑتال، فاقہ کشی یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں، یا محض دکھاوے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ انسان کے سامنے نمائش اور دنیاوی وقار کا مسئلہ ہے، جس کے ذریعے دوسروں کے سامنے اپنے نیک ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، دنیا کے سامنے اپنے وقار کو بلند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہم اس طرح عمل پیرا ہیں تو ہمارا روزہ محض دکھاوا اور نمائش ہوگا۔ ایسے روزے رکھنے والوں کے لیے صاف طور پر لکھا گیا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 58واں باب اور اس کی 6 تا 8ویں آیت میں یوں درج ہے: کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، میں یہاں ہوں۔ میرے عزیزو، ہم روزوں کے ایام سے گزرنے والے ہیں۔ روزہ کن مقاصد اور موقع پر رکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں پرانے اور نئے عہد نامے میں ہم ذرا دیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل اس کا 7واں باب اور اس کی 6 آیت بیان کرتی ہے: سو وہ مصفا میں جمع ہوئے اور پانی نکالا اور خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہا کہ ہم نے خداوند کے خلاف گناہ کیا، اور سیموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کا قاضی ٹھہرا۔ پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ ماتم کرنے اور خدا کے حضور فریاد کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ یوئیل کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت اس کو یوں بیان کرتی ہیں: آئے کاہنوں، کمریں کس کر قائم کرو، آئے مذبح پر خدمت کرنے والوں، واویلا کرو، آئے میرے خدا کے خادموں، آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گیا ہے۔ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ میرے عزیزو، پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ بری روش سے
عملی توبہ کے اظہار کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ یونا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں تا 9ویں آیت اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کے سب کیا ادنا و اعلیٰ ٹاٹ سے ملبس ہوئے، علاوہ اس کے انسان و حیوان ٹاٹ اوڑیں اور خداوند کے حضور گریہ وزاری کریں اور اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے توبہ کریں۔ یوم کفارہ اور ابدی فرض کے لیے بھی روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 29ویں اور 30ویں آیت بیان کرتی ہے، تمہارے لیے ابدی فرض ہوگا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم میں سے ہر ایک، کیا دیسی کیا پردیسی، نفس کشی کرے اور کوئی کام نہ کرو، کیونکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے لیے تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے گا، تب تم اپنے سارے گناہوں سے خدا کے آگے پاک ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، اس دن تم نفس کشی کرو، یہ ابدی فرض ہوگا۔ زکریا کی کتاب اس کی 8ویں آیت اس کا 9واں باب خوشی اور خرمی کا موقع اور شادمانی کی عید کے طور پر بھی اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور خرمی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگا، تم فقط سچائی اور سلامتی کو عزیز جانو۔ میرے عزیزو، مشکل میں خدا سے منت اور دعا مانگنے کا وسیلہ بھی روزہ ہے۔ پرانا عہد نامہ بیان کرتا ہے کہ حلیمی سے خدا کی پناہ اور حفاظت مانگنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ عزرا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 بیان کرتی ہے، تب میں نے احادہ کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خداوند کے حضور فروتن ہو کر اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے سیدھی راہ کی التجا کریں۔ سو ہم نے روزہ رکھا اور اپنے خدا سے اس بات کے لیے دعا مانگی تو اس نے ہماری سنی۔ پھر ہم پہلا سیموئیل اس کی 31واں باب اس کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ مرحومین کے سوگ میں 7 دن کا روزہ رکھا گیا۔ یہاں یوں لکھا ہے، ان میں سے سب بہادر آدمی اٹھے اور ساری رات چلے اور ساؤل کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشوں کو بیت شان کی دیوار پر سے لے لیا اور انہیں یابیس میں لائے اور وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیوں کو لے کر ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کر دیا اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت بیان کرتی ہے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھر کے لیے روزہ رکھا کیونکہ وہ تلوار سے گر گئے۔ آموس کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 21 تا 24ویں آیت بیان کرتی ہے کہ روزہ ان مذہبی رسم و رواج میں سے ایک ایسا عبادتی اور ریاضتی عمل ہے جس سے دوسرے لوگ ہماری روحانیت کا مرکز بنے اور عدل و انصاف منعکس ہو۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب اس کی 3 سے 12ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ سماجی اور معاشرتی عدل و انصاف روزہ اور ریاضت کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور ان چند ایک مثالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عہد جدید روزے کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔
عہد جدید میں مقدس متی کی انجیل کے مطابق یہودی روحانیت کے 3 اہم ستون ہیں، جن میں سے روزہ بہت ہی اہم اور نمایاں ہے، اور اس میں پہلا ہے خیرات دینا۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 2 تا 4 آیت میں خیرات کے بارے میں ذکر ہے، اور دعا کرنے کے بارے میں متی کی انجیل 6 باب اس کی 5 تا 6 آیت میں ذکر ہے۔ خداوند اپنے پیروکاروں اور شاگردوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر اس میں دکھاوا، ریاکاری یا ظاہری پاکیزگی یا خود نمائی شامل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روزے کا مقصد خداوند کے حضور عاجزی، حلیمی، انکساری اور فروت نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی روحانیت کے اس عمل کو خیرات اور دعا جیسی مسیحی اقدار تقویت بخشتی ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل میں بھی مغروری، تکبر اور کینہ و بغض سے باز رہنے کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے، اور روزہ اور ریاضت کی عمل میں یہ باتیں نقصان دہ ہیں۔ کھانے پینے اور لفظی روزہ رکھنے کی بجائے غریبوں سے ہمدردی اور یگانگت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت اور حاجت مندوں کی حاجات رفع کرنا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ خدا یسوع کے لیے زیادہ ضروری یہی باتیں ہیں، اور یہی مسیحی اقدار کا مفہوم مکمل کرتی ہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ خیرات کرنے کے بارے میں بھی کلیسیا کے بزرگوں نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن تو روزہ رکھے، سوائے ڈبل روٹی کا 1 ٹکڑا اور پانی کے تو کچھ نہ کھانا، اور ان تمام چیزوں کی قیمتوں کا اندازہ لگا کر جو تم ایک دن کا کھانا کھاتے وقت کھاتے ہو، وہ ساری رقم تو کسی بیوہ یا یتیم کو دے دے، یا اس شخص کو جو اس کا محتاج ہو۔ اس عمل سے تیری حلیمی ظاہر ہوگی، اور جو تیری حلیمی سے مستفید ہوگا وہ ذہنی طور پر پرسکون اور روحانی طور پر فیض یاب ہوگا۔ ایک عالم مقدس متی کی انجیل کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ روزہ خیرات کرنے کے بغیر ہرگز روزہ نہیں۔ مقدس اوریجن احبار کی کتاب کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو غریبوں کی کفالت کرنے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ مقدس اگسٹین فرماتے ہیں، اگر روزہ دار ان اشیاء خوردنی کو دوسروں کو نہیں دیتا جن کو کھانے کا وہ خود خواہش مند ہے، تو اس کا روزہ سوائے لالچ اور طمع کے اور کچھ نہیں۔ میرے عزیزو، روزے کا عام تصور، مقصد و مفہوم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے مماثلت کے معنوں میں لیا جاتا تھا، اور خصوصاً خواتین دوسروں کی خدمت کرنے کی غرض سے روزہ رکھتی تھیں۔ موجودہ دور میں کلیسیائی نقطۂ نگاہ یہ حقیقت اس کے حوالے سے واضح ہے کہ روزہ ابتدائی انسانیت سے ہر ذی شعور عاقل و بالغ انسان پر فرض رہا ہے۔ بدلتے حالات کے ساتھ اس کی صورت و اشکال تبدیلی کے عمل و تسلسل سے گزرتی رہتی ہیں۔ مذہب عالم کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے اور اپنے آقا و استاد مسیح خداوند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلیسیا بھی روزے کو عمل میں لاتی رہی ہے۔ کلیسیائی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ویٹیکن کی دوسری مجلس عام کے دوران پاپا اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقامی حالات، معیشت اور معاشی و مالی بساط کے مطابق روزہ رکھے، جس کا نچوڑ دعا اور خیراتی کام میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں
ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین دوران سال اور بالخصوص ان 40 دنوں کے دوران جسمانی پرہیزگاری کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ راکھ کا بدھ اور پاک جمعے کا دن ہر بالغ مسیحی کے لیے جسمانی پرہیزگاری یعنی کھانے پینے سے پرہیز کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ روزوں کے مقدس موسم میں عبادات میں حاضر ہونا اور فراخ دلی سے خیراتی کاموں پر بھی زور دیا گیا ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگرچہ موجودہ زمانے میں روزے کے قواعد و ضوابط اور عملی پابندیاں ماضی کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے باوجود روزہ ہماری توجہ لازماً اس حقیقت پر مرکوز کراتا ہے کہ ہمیں جسمانی نظم و ضبط اور بھوک پیاس کا تجربہ کر کے پوری دنیا میں بھوک پیاس اور ننگ کے شکار لوگوں سے ہم آہنگی اور یکجہتی کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ذاتی پرہیزگاری سے اور کھانا نہ کھا کر بچائی ہوئی رقم کو غریبوں میں بانٹ کر روزے کے معاشی اور سماجی تقاضوں کو پورا کریں، کیونکہ یہ ہر مسیحی کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ زمین سے حاصل شدہ وسائل، مال و دولت اور جائیداد میں دوسروں کو شامل کریں اور اپنے اس اہم فرض کی ادائیگی کی بدولت دوسروں کو ان کے فطری اور قدرتی حق سے مستفید کریں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو خاص طور سے ان تمام 40 دنوں میں اور آئندہ زندگی میں بھی ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔